وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین قبل احترام اسٹیج جلوہ افروز علماء کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بیان نہیں کرنا، مختصر اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ سونے نے جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کی تشریف گن کے آئے، یعنی آپ دی ولادت ہوئی، معبوس ہوئے، اس ٹائم رب ذوالجلال نے فرمایا صرف محبوب کبریا واسطے، یعنی آدم علیہ السلام کو گن کے عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے نبی آئے انہوں دی شانہ عظمتاں قرآن نے ظاہر کیتیاں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو شان رب نے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ دی قسم یعنی شہر مکہ دی قسم چاہی، اور شہر مکہ دی قسم ازل کل گن کے حضور دے معبوس ہومن تک رب نے نہیں اٹھائی، لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چ موجود ہیں اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب صاحب وہ شہر مکہ دی قسم ہے جو اون دے وچ تو وسد ہے، یعنی اللہ سونا اپنے محبوب دیا قسمہ چاہتا ہے، اور آج لوگ نبی دے میلاد دی وضاحتاں پوچھ دیں، نبی دے میلاد دے وچ ہوندے نبی دی تعظیم کو سکھاونا، نبی دے ادب کو سکھاونا، نبی دی زندگی دے اتے روشنی پاونا، حضور دی ولادت دے معجزات بیان کرنا، حضور کی شان کو بیاں کو منفرد بڑھانا، جی میں رب ذوالجلال نے اللہ دے حبیب کو اپنے محبوب کو سب تو منفرد بڑھایا تا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ انسان جڑے ممبر رسول تے باندھ ہے اس ٹائم جس ٹائم ذکر مصطفیٰ کریں دے اس انداز دے نال کہ جے کو ادب سکھایا ونجے، نبی دی تعظیم سکھائی ونجے تا او انسان سنت خدا تے عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید فرقان حمید دے بارہا فرمایا میرے نبی کو تم ایسے مت بولانا، میرے نبی کو تم ایسے مت بولانا، کیسے مت بولاؤ کہ ایمیں جی میں تساں اپنے بزرگاں کو سلیں دے، یعنی اساں اپنے بزرگاں دی کتنی ادب اور احترام کریں دے، پیراں دے ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ بھی چومنے ہیں، یعنی احترام یہ الگ ہے، تیرے والد دا ہوئے تو ہاتھ چومنا ہے، والدہ دا ہوئے پیر چومنا ہے، ایک اپنے ورکیاں دا تیرا ادب جرا اللہ نے قرآن نال تے کو سکھائے او ادب ہو رہے، وہ عام انسانیت واسطے ہے، ایک عام مسلمان واسطے ادب ہے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب اللہ نے الگ سکھائے، یعنی سب تو منفرد، اے نہ دسے کہ جی میں تو چاچے کو ملتا کھڑا میں اپنے پیر فقیر پہ کہیں ڈاڈے پر ڈاڈے کو ملتا کھڑے ان دا ادب ہو روے اوہ ہوئے تے اوہ ادب تو حضور دی ذات نال کر، نہیں اللہ نے فرما چھوڑا ہے میرے نبی کو تو ستا ایمیں بھی نہیں وے سچ سکتے جی میں عام انسان ایک انسان کو پائے ادب ہی سدے دے ان دا ادب ہو رہے، بلکہ جڑڑ بھی نبی کریم دی ذات کو سدائے القبات نال سدائے، یعنی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نور اللہ، نور اللہ دی گال کرو تو اکثر آدھن دیکھو جی شرک ہو گیا، میرے سو کے کائنات یعنی پوری کائنات یہ تخلیق ہوئی ہے، یعنی یہ زمین تو ہٹ کے کائنات یعنی ورس ایک کیڑی شہنل بڑی ہے، اللہ دے نور نال بڑی ہے، جنہیں تو بیٹھا تھی آئی زمین اللہ دے نور نال بڑی ہے، وقت اتنا شرک کی میں نہیں تھی سکتا، اے یاد رکھ کہ حضور دی ذات دا جرا نور آدھے ہیں بتقاضے بشریت کہ حضور دی ذات نور البشر ہے، اوہ معراج دی رات
کائنات دے اندر بتقاض بشریت کوئی ایسی شخصیت کو نہیں یا کوئی ایسی فرشتہ کو نہیں جس نے نور ہو کے بھی رب دا دیدار کیتا ہوئے سوائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس فاروق کے حضور بتقاض بشریت جس ٹائم آسمانہ تے تشریف گھن کے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو اللہ نے ایسا نور خاص عطا کیتا آئی جیرا جبرائیل بھی برداشت نہیں کر سکتا, زمین تے موسیٰ علیہ السلام یا زمین برداشت نہیں کر سکتی, لیکن محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس براق تے بے کے صدرۃ المنتہا اور اس تو اگاں ایسا مقام آیا جتھا نوری فرشتہ نہیں مان سکتا جبرائیل امین حکم کون, کیونکہ رب دے نور کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا. مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیتا کہ اے مولا علی اے دسو کہ بلکہ کسی غیر مسلم نے پوچھا, یہودی نے کہ کسی غیر مسلم نے کہ ایسا خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا سورج زور تے, آپ نے فرمایا سورج دو دیکھ, وہ سورج دو ڈٹھا دیکھتا نہیں سکتا, تو وہ کہ میں نہ دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا جرے تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تا سورج بڑھاون والے کو کی نہیں دیکھ سکتا. تو سمجھو کہ اللہ کے نور کی جھلک تو زمین بھی ریزہ ریزہ ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے, لیکن محمد عربی کی ذات جو نور البشر ہے, جس کی وجہ ہے کہ بشر ہے, کوئی انسان آکے نبی دی ذات بشر نہیں, وہ مسلمان ہی نہیں رہتی. حضور کی ذات تو بشر ہے, لیکن حضور کی ذات خاص نور البشر ہے, افضل یعنی انبیاء ہے, انبیاء کل افضل ای ہن کہ حضور دی ذات امام الانبیاء نبیان دے بھی امام ہیں, اور آپ کو شان اللہ تعالیٰ نے دیدار خداوندی نے عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی رب دا دیدار نہیں کر سکتا. روز محشر جب وہ چاہے گا جس کو چاہے گا دیدار کرے, لیکن اگر ازل کو گھن کے قیامت تک کسی نے رب دا دیدار کیتا ہے اور وقت بتقاض بشریت کیتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. تو سے مجھے یاد رکھ کہ یہ جڑے مختلف فتوے اور مختلف لیبل, اور یاد رکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی تشریح ہے ہی کون. کوئی قبر دے اتے پیا ہوئے متھا سٹ کے تو قبر کو خدا تا نہیں مانے گا. جاہل تا ہو سکتا ہے, مجہول ہو سکتا ہے, بے وقوف ہو سکتا ہے, پاگل ہو سکتا ہے, لیکن مشرک نہیں ہو سکتا, کیونکہ جائیں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کدھی بھی اللہ نال کسی کو شریک نہیں ہے. وہ وحد لا شریک ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, لیکن اس وحد لا شریک تک پہنچا دا یاد رکھے ایک کو رستہ ہی وے در مصطفیٰ. جو خدا دی عبادت کرنی ہے تائیں در مصطفیٰ تے بنے, جو ذکر کرنا ہے تائیں سکھنے در مصطفیٰ تے بنے, جو کوئی زندگی دے اصول سکھنے تائیں در مصطفیٰ سے بنے, جو مکمل ضابطہ حیات جے کو آدھیں دین ہے وہ کو سکھن دا ذریعہ در مصطفیٰ تے. اساں خدا کو ڈٹھے, اساں خدا کو نہیں ڈٹھے. کوئی دعویٰ کر سکتے اساں خدا کو ڈٹھے, کوئی نبی دعویٰ بھی کر سکتے ہیں حضور تو اللہ خدا کو ڈٹھے, لیکن مصطفیٰ نے ڈٹھے. آقا کریم دی ذات نے عالم ارواح دیدار خداوندی کیتا ہے, جس ٹائم اللہ نے صرف اپنی روح کو اور نور عطا کیتا ہے, روح دے اندر وہ نور عطا کیتا ہے کہ جرا دیدار خداوندی کر سکے. وقت بتقاض بشریت بھی حضور دا یاد رکھے سب تو بڑا معجزہ, اور معجزہ حکام انسان کو غیر نبی کو معجزہ ہی منفرد بڑا چھوڑیندا ہے کہ معجزہ صرف انبیاء دکھا سکتے ہیں اور کرامات اولیاء دکھا سکتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جرا سب تو بڑا معجزہ ہے وہ بتقاض بشریت, بشری لباد نال اللہ دا دیدار کرنا, جو رب دا دیدار کیتا ہے. زمین برداشت نہیں کر سکتی, نبی موسیٰ علیہ السلام زمین تے برداشت نہیں کر سکے, لیکن حضور کو اتھا صدا کے اپنا دیدار کروایا تو سمجھ گئے حضور نور البشر ہے. حضور کی ذات نور البشر ہیں, وہ تمہارے ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. یہ تو انبیاء کی جماعتیں 1,24,000 کا مبیش پیغمبر ہیں, غیر نبی نبیہ جا نہیں تھی سکتا, تے نبی بھی یہ نہ آگ سکتے 1,24,000 کا مبیش پیغمبر کہ محمد عربی جائے اسا ہے, کیونکہ اللہ نے حضور وہ شان عطا کی ہے جڑی کہہ کو بھی شان عطا نہیں. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے بنایا, پیدا کیتا, اور وہ سب تو آخر تک بھیجا. یعنی کائنات دی تخلیق دی وجہ جری ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے. ایسا نماز پڑھتے ہیں, فرض ملا, کون گھن کے آیا ہے نام؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم.
نماز دا حکم ہو گئے قرآن نماز قائم کرو کی میں کرے اللہ نے تو قرآن نے حکم جاری کرے وہ تو وحد اللہ شریک ہے وہ تو حکم فرمانے والا ہے وہ تو کن فرمائے کائنات تخلیق ہو جاتی ہے تو بات سوچ کر اون صرف کو حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو تو تے میں شیخ الحدیثاں کو اٹھاؤں چا قبرائیں چوں تے وڈے وڈے مولویاں کو تے مفتیاں کو تے پیراں فقیراں کو غوثاں کتبہ عبداللہ کو اٹھاؤں چا حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی ذات کوئی فالو کروں چا تے ڈائریکٹ انہاں کو پوچھوں تو اکثر سا کو رسول کریم نے دسا ہے یعنی تمہیں عبادت بھی کرنی ہے تب بھی در مصطفیٰ سے سیکھنی پڑے گی نماز قائم کرو اللہ دا حکم تھی گیا پوری عبادت جو آپ تو رب کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے اور مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے خدا کو مانا ہے اور خدا کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ان پہاڑوں نے ان نظاروں نے ان انسانوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے خدا ایک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری صفزادہ والا شان تامست ہمیشہ ذہنی جو رکھا کرو آدن نماز کو دیں کتابوں میں لکھا ہے خارجیت کی کہ نبی دا خیال اگر نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے اور نبی دا خیال آ گئے تو نماز ٹوٹ گئی یہ کتابوں میں لکھا ہے سوچ کرو ایک کی میں تھی سکتا ہے اگر تو عربی جان دا ہوندا عربی سمجھ نہیں آندی تے لیکن تے کو پتہ ہے قرآن تا عربی چھے اللہ دا کلام تا عربی چھے تے اللہ تعالیٰ نے سکو نماز بھی عربی چھ دیتی ہے کہ اردو تا پڑھنے سکتے تے وقت تے کو سمجھ ہوندی جو جرا آدھ ہے کہ نماز دے ویچ نبی دا خیال آوے تا نماز نہیں راندی ترٹ ویندی ہے ماذا اللہ جانور یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ جانور کسی جانور دا خیال آوے تے نماز نہیں ترٹ دی تے اگر نبی دا خیال آوے سی اے شرک تھی ویسی میں کہ عقل دا اندھا تے کو اتنی سمجھ کو نہیں کہ رکوع سجود عبادت وحد اللہ شریک کے لیے ہے لیکن اور رب وحد اللہ شریک ساکو اس وقت تک نمازی سلام پھیرن دیا نہ نہیں رہندا جب تک اسا صالحین کو یاد رکھوں تے محمد عربی دی آل کو یاد رکھوں تو جو اتیاتی بیٹھا ہوں میں تے درود ابراہیمی پڑھدا بیٹھا ہوں میں کی میں تھی سکتا ہے کہ وہ نبی دا خیال نہ آگیا اس سے خوبصورت نماز کیا ہے کہ تم اتیات پر بیٹھے ہو تمہارا دل مکہ اور مدینہ کی طرف مدینہ آکھنا اللہ لوگ اندر میں مکہ تا اللہ دا کرے تے مدینہ میاں ہوتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو تم دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور کعبے کا کعبہ کہنے کا مقصد یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حبیب کی چاہت تھی کہ یا اللہ ساکو الگ گھر دے جن دی ایسا عبادت کروں غیر مسلمان کو الگ جگہ دے جو نبی کی یہ خواہش تھی کہ جس خانہ کعبہ کو تم سجدہ کرتے ہو تمہاری سجدہ گاہ ہے وہ خانہ کعبہ بھی تمہیں عطا ہوا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے نماز دے وچ حضور دا دل آکھے یا اللہ ساکو بھائی جا دے اللہ نے فرمایا نماز دے وچ چہرہ پھیر یعنی ہر چیز جس طرح سے محبوب کبریا نے پسند فرمائے کہ یا اللہ ایویں کر چاہ رب نے اویں کر چاہ اس وقت سے ہمیشہ یاد رکھ زندگی دے اندر ذکر مصطفیٰ کیوں آتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھ کیونکہ بھیا کوئی چارہ کو نہیں بھی قبر وچ نہ ابو بکر آسن نہ عمر آسن نہ عثمان آسن نہ علی آسن یاد رکھیں قبر وچ حضور دی ذات آسن جس ٹائم اصل صحابہ دی گال کروں یا اہل بیت دی گال کروں ساری عشق اور محبت دی انتہا ہے لیکن اصل ذریعے کو نہ بھولوائی نہ تو غوث پاک دا دھوبی ہے نہ میں دھوبی ہوں جو غوث پاک بچا گھن سے وہ الگ کہانی ہیں بے شک جو دھوبی تھا اس کی منزل ہوگی اصل تک عاجز اور حقیر جو لوگ سارے کو درستہ حضور دی ذات اس تو بغیر سارا کوئی چارہ کو نہیں جو قبر دے اندر جس ٹائم بخاری بھری پڑی ہے کہ قبر دے اندر حضور نے تشریف گن کے آمنا ہے تے پوری زندگی تو آکھ نبی دا نانا چاہ تے اللہ دا چاہ تو رب نے قبر دے اندر محمد عربی کو کیوں بھیجا ہے صرف اللہ اپنا سوال کیوں نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے سامنا چاہتا ہے جی میں عرش دے ستونہ تے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ چھوڑا کائنات دے وچ اساں اپنے جو نا دے نال اپنے نبی دے نا کو ہٹایا نہیں تے قبر دے وچ جتھا میرا سوال تھی سی مصطفیٰ تیرا بھی سوال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اکثر فتوے لگتے ہیں جی اہل سنت بریلوی لوگ جو ہے نا یہ جی یہ ان کی اپنی جو باتیں ہیں جی یہ تصوف اور تصرف اور جناب معرفت الہی کے ذریعے اور الہام خداوندی میں کہ چلو ساری گال تا سمجھ نہیں آندی ہو جے کو اپنا پائیدال انتسان دے ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ودے غیر مقلدین کو سرتے چاہیے ودن
چلو اہل سنت کی باتوں پر تو یقین نہیں ہے، کبھی اس کی ویڈیو سن لو، آدھا الہام ہوتا ہے، اور الہام جب ہوتا ہے تو محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فتوہ کہنے دے لے، اگر اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو جو عطا ہے وہ اس سے اللہ کے حکم سے مدد فرما سکتے ہیں، ہر کسی کو نہیں لیکن الہام کا ذریعہ ہے، ہر بندہ ان لیول تے نہیں پہنچتا، لیکن سوچ کرو اگر اساں کو تا فتوہ ہے تے شرک ہے تے اگر تو سارا اپنا آکے تو اس پر کوئی فتوہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1450 سال کی ہسٹری میں ہے کہ الہام خداوندی، الہام وہ ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب یا اللہ تعالیٰ دی ذات دے وہ پردہ ہٹا دے اپنی زندگی دے اندر، جرا انسان سوچ وہ نہیں سکتا، تصور بھی نہیں۔ اہل سنت و جماعت دے وچ ہر او نظریہ ہے جرا 1450 سال دی ہسٹری، اسلام دی ہسٹری دے موجود ہے، یعنی اس نے اس غیب دے معاملے تے بھی یقین رکھا کیونکہ اس نے اس طرف جانا ہے، تے جڑا نہیں رکھتا وہ کو نہیں پتا، گھپ اندھیری قبر ہے، اور قبر دے اندر جناب کوئی بھی کو نہیں، صرف ایک کو آس ہے کہ آقا کریم تشریف لے کے آس، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تم کتابیں اٹھا لو، بخاری پر تو تمام اتفاق کرتے ہیں نا، بخاری شریف دے اندر کہتے حضور آسن، جس نے حضور آسن تو دنیا چ آگ کے سلام نہ پڑھوئے، اوہ درود نہ پڑھ، اللہ دا نا چاہ، تو اللہ دے نا تو بعد قبر چ رسول اللہ ہے، حشر دی دیہاڑ تیرے کل میزان دو تے سوال و جواب کرے سی، ان جڑی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اگر کہیں کو معاف کرے سی تا محبوب کبریا دا صدقہ معاف کرے سی۔ اس واسطے آج نہ نچے سے تے قبر اچ میں نہ چے سی۔ اللہ پسند فرمائندے انہاں لوگاں کو جڑے اندے حبیب دا ذکر کریں، اندے نبی دا ذکر کریں، اندے نبی دی بات اے بھی یاد رکھ، صرف ذکر نہیں، اندی شریعت تے بھی عمل کریں، اندی طریقت تے بھی عمل کریں، اندی سنت تے بھی عمل کریں، اندی سیرت تے بھی عمل کریں۔ صرف زبان تا نہیں چاہیے نا، کردار چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا حسینی بننے کے لیے بھی کردار چاہیے، کردار ہوئے یزید اللہ تے آنکھوں میں حسینیہ، حسینی میں نہیں پڑھتا، حسینی وہ ہے جو کردار کے ساتھ۔ اب یزید جی نمازی نہیں تھا، اور یزید جی ککڑ بھڑندہ آئی، اور یزید پلیت فلاں جی کنجر نچویندہ آئی، سوان مختلف پراپیگنڈے جو بھی تھے یا نہیں، لیکن ہم اسے امام حسین کا قاتل مانتے، بس بات ختم۔ ہمارے نزدیک وہ ایک پلیت شخصیت تھا، لیکن اس کا والد صحابی رسول ہے۔ سارے واسطے جی میں اندے واسطے نفرت تے ایمیں لکار حضرت امیر معاویہ نال محبت۔ دیکھو اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے نام کو ایک واقعہ یاد آگیا اور بس بات ختم۔ نبی دی زندگی دے اندر میلاد منایا گیا کہ نہیں منایا گیا؟ بنیادی چیز، مختلف دلیل، مختلف دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل، بنیادی چیز سمجھ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی محفل، یعنی بندے کٹھے تھی بیٹھے ہوں میں تے نبی دا ذکر کرے بیٹھے، کیا کر رہے ہوں؟ کٹھے میں تھے بیٹھے ہیں، جو تو میں کٹھے تھے بیٹھے ہیں حضور دی حیات زہری دے اندر، این میں کافی تعدادی صحابہ کرام 150-200 بندہ کٹھا تھیا بیٹھا اور ذکر مصطفیٰ کرتا۔ ایسی محفل میلاد مصطفیٰ کہلاتی ہے، ذکر مصطفیٰ۔ اسا میلاد معجزات حضور دی ولادت دی دہاڑ بھی معجزات بیان نہ کروں، سیرت ضرور بیان کر دے۔ مقصد ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرے کریم آقا نے مدینہ شریف دے اندر ایسی محفل بٹھا کہ دی کثیر تعدادی صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا قریب بن کے پوچھا کہ کریں دے بیٹھے ہوئے، بلکہ حضور نے وہاں پر حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا معاویہ کہ کریں دے بیٹھے ہوئے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ، اسا نماز دے مسائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے، اسا زکاة دے فضائل کونے بیان کرنے دے بیٹھے، بلکہ یا رسول اللہ اسا توارا ذکر پہ کرنے دے آسے اور اللہ دا شکر پہ ادا کرنے دے آسے کہ رب ذوالجلال نے تو کو عطا کیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا میں قسم ہی پروں نہیں چوائی کہ میں کو تارے تے یقین کو، بلکہ قسم ہی پروں چوائی میں کہ مہر لگوئے کہ اللہ دا فرشتہ یعنی جبرائیل امین علیہ السلام ہونے اللہ دا پیغام اس محفل دے بارے میرے بل گھن کے ہیں کہ جرے تیرے صحابہ محفل لئی بیٹھن اللہ خوشی فرمائے بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش تھیندا بیٹھا ہے اس محفل دے ہوتے، لیکن وہ محفل ذکر مصطفیٰ کی تھی، نبی کے ادب کی تھی، تعظیم کی تھی۔ جب تک یاد رکھیں تیری نسل دے اندر نبی دی محبت، لبیک یا رسول اللہ دی محبت، حضور دے اسوہ حسن دی محبت، حضور دی سنت اور سیرت دی محبت ہر محور
محور چاہے تو صحابہ کرام کو چاچا یا اہل بیت اطہار کو چاچا کہیں دا نام چے سے ان دی وجہ حضور دی ذات ہوئے حتیٰ کہ خدا تک پہنچن دا ذریعہ بھی تیرے گل مصطفیٰ دی ذات ہوئے خدا دی قسم قبری روشنی ہے تے حشری روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نہیں آگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے کاش کے قبر علیہ ٹور گئے پتہ لگیا کہ جرے شیخ الحدیث بھی خود کو کھوینے ہیں شیخ القرآن بھی کھوینے ہیں لیکن نبی دا مصطفیٰ دا نا نہیں چیندے پوچھنا دی قبر کاش وہ منظر پتہ چل جاتا تو لوگ کبھی بھی اس رستے پر نہ چلتے کہ ایسا دا نبی دے در کو چھوڑ کے اللہ اللہ کی تاہی لیکن اللہ فرمائندہ ہے میرے نبی تو بغیر تو میں ان نظام کو تخلیق بھی نہ کرا ہاں محبوب کبریا وہ ذات ہے جنہیں پاروں رب نے جس رب کو وحد اللہ شریک کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرے جو مصطفیٰ کو پیدا کرے تامستے حضور دی ذات دا ذکر کیتا کر درود و سلام پڑھا کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت جرن دی معاملہ وے نبی دا نہ چاہ کر شریعت نبی دی ہے سنت نبی دی ہے سیرت نبی دی ہے وہ تمام تر معاملے چاہے پیر فقیر ہوئے شاگدہ ہوئے داڑھی مون ہوئے تو آکھیں جی مرشد ہو نہیں مرشد ہو ہے جڑا اپنے روپ نال اپنے طریق نال اپنے انداز دے نال جی میں آپ ہوئے دین دے رستے دے اتے اپنے مرید کوئی ٹور چھوڑ مسلح تے کھڑا کر چھوڑے تامستے ہمیشہ وہ انسان مضبوط ہوندہ ہے جیرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت نال محبت کرندہ ہے اور سنت نال محبت کرندہ ہے اور سیرت نال ایک تمام چار چیزاں مولویاں تے نہیں چھوڑ دیندہ بلکہ کوئی بھی دنیا دا کام کرندہ ہے اپنے اتے ان چیز کو لاگو کرندہ ہے کہ میاں ہر بندے نے قبری چاپڑا جواب دے منا ہے اور جس ٹائم جواب دے سے اگو کیڑی ہستی ہو سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ایک بندہ پوری زندگی نبی دا ذکر نہیں کرندہ درود و سلام نہیں پڑھدا نبی دی سنت عمل نہیں کرندہ سیرت نہیں کرندہ پوری زندگی نبی دا کوئی ذکر ہی نہیں کرندہ تے جس ٹائم قبر دے اندر سرکار دے بارے پوچھن کہ این دے بارے تو کیا آد ہے تو آکھ سنجرے پوری زندگی نہیں آکھا تو ہون کیا آکھا تے جیڑا پوری زندگی میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سنت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ اسوہ حسنہ پوری زندگی ہر پہلو نال حضور دی ذات کو یاد رکھدا ہی وہ کیسا بھی ہو بتقاضے بشریت اس کے کچھ بھی معاملات ہوں لیکن یاد رکھ جرا نبی کو یاد کرے زی نبی بھی کو قبر چ بھل سی کون عمر زایا ونیا بیٹھو دھوکا دشمن دا کھا بیٹھو نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پہ کوئی پسر ریا سکھی جنڈی کو دکھلا بیٹھو عمر زایا ونیا بیٹھو یاد رکھیں جا میرے کریم آقا نے فرما چھوڑے ہر بندہ مسلمان ہے بے شک کلمہ گو ہے اگر وہ کوئی ایسی گستاخی کرتا ہے تو بعد میں فتاوہ جاتے ہیں جو جس عقیدے نال جیندہ ود ہے لیکن یاد رکھ صراط مستقیم کیڑی شے ہے ہر بندہ پھر دے یار کتھی سی ہر بندہ دے میں سچا ہاں سچا وہ ہے جنی نشانی میرے نبی نے فرمائی میرے نبی نے فرمایا سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے ہیں اور میری امتی 73 ہو سن اور 72 حضور نے فرمایا سدھے رستے تے نہ ہو ایک جماعت ہے جڑی جماعت سدھے رستے دے ہوتے ہو سی صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ 72 فرقے سدھے رستے تے نہ ہو سن یعنی جہنمی سزا حاصل کریں گے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے یا رسول اللہ تے ہیک وہ کیڑی جماعت ہے جڑی سدھے رستے تے ہو سی ان دی کوئی نشانی تا ہو سی میرے کریم آقا نے فرمائے بس ان دی ہیک نشانی تا اے ہے او سب کل ود کے ہو سی کثیر ہو سی سب تو زیادہ ہو سی عرض کی تا یا رسول اللہ کثیر تا ہو سی اتنی زیادہ تعداد تا ہو سی لیکن کوئی ایسی نشانی تا ہو سی جنہاں لو سنیانے ونجن میرے کریم آقا نے فرمائے او کثرت دے نال میرے ذات تے درود و سلام پڑھا اسے ہمیشہ یاد رکھ ہمیشہ اے میز ہے نا میز اے میز انو ادھی بھنچا انو ادھی بھنچا اتو ادھی بھنچا ایکو ادھی بھنچا اصل نگڑی سی اصل ایو گڑی سی جری کثیر ہوں گی اصل ہوں گی شروع سے جو اس سے نکل جائیں وہ اصل نہیں ہے اسی طرح ہی یہ مختلف فرقے اسلام دے وچ پھیلن اصل ہی چو نکلن اصل دے وچوں نکلن تے لیکن جڑی اصل ہے اج بھی زیادہ ہے تے جڑی ترٹی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے
ہمیشہ حق جماعت قیامت تک راسی. بے شک ہم ایمان کے کمزور ہوں گے اور جب ایمان ہم چاہے جتنے پرسیر ہو جائیں گے ایمان تو کمزور ہوتے چلے جائیں گے. قرب قیامت کی نشانی ہے پھر امام مہدی کا ظہور ہے. اس وقت تک جڑی بھی جماعت راسی کثیر راسی چاہے ایمان دی کمزوری آج سے 100 سال پہلے والوں سے آج والے ایمان بہت کمزور ہے, وقت کے ساتھ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یاد رکھیں ہمیشہ جان رکھیں کثیر جڑی حق تے ہو سی وہ کثیر ہو سی اور جڑی تھوڑے تھوڑے ہو سن ترٹے ہو سن اصل نہ ہو سی. تے اصل جڑی ہے صراط مستقیم تے نہ ہو سی, جڑی اصل تے نہیں وہ صراط مستقیم تے نہ ہو سی. تے جڑی کثیر ہو سی وہ ہمیشہ صراط مستقیم. کلمہ نبی دہ عمران دا پردہ پڑھیندا ہے حسن ایمان فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا سمجھ سے آنا سمجھ سے آنا. کئی لوگ ایسے ہیں لاہوری چوائیں اتو بڑے بڑے چکوکی چوائیں میرے کو لائنا کہ حضرت صاحب اسا کو تا بڑے فڑے فتوے نکل دسیندے ہیں کہ درباراں تے شرک کے بے شک ایسے ایسے دربار ہیں جہاں پر خرافات ہیں فتنے ہیں جہلیت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتی کہ وہاں پر روحانیت کو کوئی فیض نہیں ہے. لیکن سوچ کرو جتھا اللہ دا ولی ہوئے تے قرآن و حدیث پڑھی ہوئے کہ فیض دا طالب کیوں نہ ہو. جیرا بندہ فیض دا طالب ہوئے کو فیض کیوں نہیں مل سکتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کو گھن کے آج تک یعنی حضور دے وصال تو بعد جیویں جیویں زمانہ آیا ہر شے کمزور تھے دیا. کیونکہ جب حضور آئے اسلام تو پھیلا لیکن ساتھ ساتھ جیسے قرب قیامت کر وقت آتا جائے گا ہر چیز کمزور ہوتی جائے گی. اومیں کرامتاں تو ظہور نہ تھی سی جی میں 100 سال پہلے تھی سی صحیح موجود بھی ہو سی دعائی چاثر بھی ہو سی عبادت کی اثر ہو سی لیکن اومیں نہ ہو سی جی میں 100 سال پہلے. کیونکہ وہ تگڑے لوگ تھے. میرے کو لاہور مختلف چکو کی چاہنا کہ حضرت صاحب ساکو تا دین کے شرک کرندن تے قبران تے وہاں کہ جی 40 سال آج یہاں پورا چک ہے جناب وہ 63-62 ہے 62 کے 63. وہاں کے پیر صاحب بزرگ چٹی ڈاڑی آن لے وہاں کے پیر صاحب 40 سال کو رائے بین رہنے ہیں 40 سال کو رائے بین اور ہمیشہ سکھا سے کہ شرک اور شرک اور شرک دربار شرک ہیں یہ اللہ نہ شریک کرندن مشرک ہیں. وہاں کے پیر صاحب 40 سال بعد خدا دی قسم آج آدھا چک پیر سوا کا مرید بھی ہے وہ 40 سال چو سکون نہیں ملا جرا جمعے تے توارے تے ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بناوٹ کچھ اور ہے اصل کچھ اور ہے. جتنا اللہ دا ولی دفن ہوئے تو بات یاد رکھیں اللہ دا ولی ہوئے تو ان دے وسیلے نال جشے منگسیں اللہ تعالیٰ کو راضی کیتا ہوں دے تو اللہ تعالیٰ دے بارگاہ چون دا وسیلہ پیش کر جا. بے شک کو اتنا غفور رحیم ہے جر 70 ماؤں زیادہ محبت فرمامن والا ہے تو ان میں بھی سنتا بیٹھا ہوں دے. لیکن اگر تو ان دے کہ محب دی محبت کرن والے دی اگو سامنے وسیلہ رکھ چا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائندہ ہے. تامستے ہمیشہ یاد رکھ کہ اہل سنت و جماعت بھی جرا سب تو بڑا کرم اور فضل ہے وہ ایو ہے کہ وہ عاجزی کریں اسا اللہ کو لی مگدیں کہ یا اللہ کرم چکر یا اللہ مہربانی چکر. لیکن جس نے عاجزی چوینے ہیں انکساری کرنے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمائے میں قربی اکرے نا جرا عاجزی انکساری کرنے اس حالت گروینے ہیں اسا عاجزی کرنے ہیں کہ یا اللہ سے اس قابل ہے کہ ڈائریکٹ تے کو آکو یا اللہ اسا کو دے چا اسا اس لیک ہے ساری شکل اس لیک ہے کہ اسا اللہ دی بارگاہ جا کو دے چا تھرا کم کیڑا چنگا ہے کہ اسا اللہ کو کو دے چا بات اسا عاجزی کر کے کرنے ہیں یا اللہ اجرا تیرا سامنے بندہ تیرا ذکر کر کے فوت تھی ہے ایتا تے کو عزیز ہے اسا تے کو ایندہ وسیلہ پیش کرنے ہیں. یہ عاجزی کا طریقہ ہے یہ شرک نہیں ہے نا یہ بدعت ہے. اللہ کو لی مانگتے ہیں لیکن کریں بھی یہ میں ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جنہیں پر کائنات تخلیق کی تھی اسا تے کو اندہ صدقہ پیش کرنے ہیں سارے تے کرم کر چاہیے عاجزی کا طریقہ ہے. ورنہ یاد رکھو مسلمان کو بھی خدا دینے والا ہے اور غیر مسلم کو فرشتے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلاں بندے کو دے کیا رزق دے کیا ہوا کہ یا اللہ ایک منسٹر یعنی دائریہ ہے ایتا تے کو منیدہ بھی نہیں یا اللہ تے کو منیندہ بھی نہیں تو رزق دینا ہے. اللہ نے فرمایا میں کو نہیں منیندہ رازق تو میں نا اللہ نے رزق دینا ہے اللہ نے عطا کرنا ہے. لیکن جس کو اللہ عطا کر دے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح جمعہ قوس پاک دا لکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیتا ہے کہ پیرانے پیر کو کہ آپ دی روح مبارک چاہے جنتی چاہے اگر وہ چاہوے بے شک یہ عالم اور ہے اگر وہ چاہے پیرانے پیر دی روح مبارک وہ چاہیں تو وہ زمین پر بھی آ سکتی ہیں وہ چاہیں تو آسمانوں پر بھی آ سکتی ہیں. یہ درجہ تے کو میں کو نہیں ملتا یہ درجہ ان کو ملتا ہے جن پر رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نہیں فرمائندہ یہاں پر شرک کا فتوہ کیسے لگا سکتے ہو. اللہ فرمائندہ میں ان دے زبان بڑھوینا اللہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہندی بندے دیاں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہاں پر کیسا فتوہ لگاؤ گے شرک کا
اللہ فرمائندہ ہے مطلب یہ ہے اس دا مطلب سمجھ کہ اللہ فرمائندہ ہے وہ زبان چوں ساری مرضی تو بغیر نہیں بولے سارا جرے بندہ بڑھتا ہے وہ ساری مرضی تو بغیر نہیں بولے وہ جرے جنتے دید ہے وہ این پر دید ہے جی میں رب دی اندر تے کرم ہوئے ایسی سیڑ تے نہیں دید تھا جری سیڑ تے اتے شیطان اور پھرتے شیطان ہوئے بلکہ اکھی انتے پھیریں دے جنتا رب دی رحمت ہو ہاتھ دا اشارہ کریں دے جی میں چاہن دے اساں اوہ تقدیر بدلنے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام جرے نیک رستے ٹرن اندے تو ترائے کرامات بظہور رکھے ایک اندی عبادت اور اندی ذکر دنال جو او ذکر الہی دے ویچ سجدہ ریز ہو کر رب دی بارگاہ چ منگ دے اللہ قبول کر لیتا دوجھا کہ وہ اگر چاہوے اگر دل چیر چاہوے کہ یا اللہ انہیں کر چھوڑ تو اللہ تعالیٰ انہیں کر چھوڑے دوجھا کہ اگر وہ ہاتھ چاہوے چاہ لوہ محفوظ دے ہوتے کوئی ایسی چیز جڑی اللہ نے لکھ چھوڑیے تے اللہ تعالیٰ دا دوست جب اللہ تعالیٰ نے قرب عطا کیتا ہوئے قرب الہی کیونکہ حبل الورید ہے شارک سے زیادہ قریب ہے وہ ہاتھ چاہوے تے جی میں وہ چاہوے اللہ تعالیٰ لوہے کا موز تے لکھ بھی چھوڑا ہوئے تاں رب تعالیٰ کو بدل چھوڑے یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ تو صوفیاء یا یعنی اولیاء یا جناب صحابہ کی بات کریں یا اہل بیت کی بات کریں وہ تو بہت بڑا مقام ہے لیکن ماں کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا گیا ہے کہ ایک بندے دی اگر عمر ہوئے نا 50 سال تے ماں دعا کرے دی بیٹھی ہوئے اللہ تمہیں زندگی بدا چھوڑا لکھی کھڑی تھی فرشتے بھی مقرر تھے کہ فرشتے ان کے روح کٹھے نہ فرشتوں کو پتہ کونی لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو دی ماں دعا چکیتی ہے اور جری ماں دعا قبول اللہ قبول چکیتی ہے فرشتے ان دی روح کرن واسطے ویندے پین لیکن انہاں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی 20 سال عمر بدا چھوڑ اس واسطے ہمیشہ یاد رکھ کہ اساں عاجزی انصاری کرنے ہیں عاجز انکساری اس دنال اساں جناب وسیلہ پیش کریں گے اور حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات دا صدقہ کھانے ہیں اور آپ دا صدقہ ہی یہ سمجھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیتا اور آپ دی وجہ کو اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کیتا اس پر ہر محور نال چاہے ولیہاں دا در پکڑوں تائیں در مصطفیٰ تے پہنچن دی کوشش کرنے ہیں جو خدا تک پہنچوں تائیں در مصطفیٰ تک پہنچن دی کوشش کرنے ہیں کہ سا کوئی عبادت ملی نبی دے در کول ریاضت ملی نبی دے در کول جو خدا ملا تائیں نبی دے گھر کول اس پر جب کل اساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عظیم کریں دے رہنے ہیں کہ ساری نسلان دے اندر پتہ ہونا چاہیے ہے کہ انگریز آدن گوڈ از گریٹ تے اساں آدھیں اللہ اکبر دوہاں دا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے دوہاں دا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے او آدن کہ تم نبی کو چھوڑ دو ہم بھی نبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں او اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر پر اللہ سب سے بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا جس میں میرے اندر رب نے روح پھونکی میں کو پیدا کیتا تو میں عرش دے ستونہ دے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے عرش کے ستونوں پر بھی اپنے نبی کے نام کو جدا نہیں کیا تو اے زمین پر رہنے والو تم نبی کو اللہ کے نام سے جدا کیسے کر سکتے ہو جب تک تمہیں پوری زندگی کائنات کا افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائنات کا عظیم ترین اور افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خدا دی قسم چاہ کے ادا بیٹھا پوری زندگی کہیں کو آکھ ایک پڑھے بیٹھا کافر ہوئے مسلمان